حضرت علی کرم اللہ کو تعالی وجہ الکریم بیان کرتے گئے، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب شعبان کا جو ہے وہ مہینے کا نصف رات آتی ہے، یعنی شب برات جسے ہم کہتے ہیں 15 شعبان المعظم یہ آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا، اس کی رات میں قیام کرو، وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ یہ ہمیں ترغیب اس رات کی عبادت کی ترغیب دی گئی ہے، اور پھر ارشاد فرمایا بے شک اللہ وہ اپنی شان کے لائق، فرمایا کہ غروب شمس سے سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے، 14ویں کا سورج غروب ہوتا ہے، تو رب اپنی شان کے لائق وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پھر کیا ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، رب خود ارشاد فرماتا ہے کیا کہ الا، ہے کوئی ایسا، کون ایسا مستغفر، ہے کوئی ایسا گناہ سے معافی مانگے میں اسے گناہ اس کے بخش دوں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی ایسا جو کسی مبتلا میں ہو، کسی بیماری کے اندر ہو، میں اسے عافیت اور اسے سلامتی عطا فرماؤں۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتا، ساری رات اعلان ہوتا، طلوع فجر آ جاتا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورۃ الدخان کی جو آیت مبارکہ اس میں لیلۃ المبارکہ فرمایا گیا، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جماعت جس نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو رات یہاں پہ بیان فرمائی جسے لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے، کہا یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، یہ 15ویں شعبان ہے، اور اسے لیلۃ الرحمہ بھی کہا گیا ہے، اسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے، لیلۃ الشک بھی کہا گیا ہے، لیلۃ البرات بھی کہا گیا ہے، یعنی اس میں احکام آئندہ کے جو معاملات ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، تحریر میں آ جاتے ہیں، فرشتوں کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ اسے لیلۃ الرحمہ، لیلۃ البرات بھی کہا گیا، چھٹکارے کی رات ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی چھٹکارا پانے والا اور بخشش چاہنے والا، یہ اتنی عظمتوں والی رات ہے۔ آج بھی کئی لوگ ایسی طرح کی باتیں مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر وہ اس طرح کی سوشل میڈیا پہ چھوڑ کر ان کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں جی عبادت ثابت نہیں ہے، نہیں جی عبادت وہ آپ کسی دن بھی کر لیں، اس رات کی کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے۔ بھائی یہ حدیث پاک کیا بیان فرما رہی، ترمذی شریف کی حدیث پاک، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک، مسند بزار کی حدیث پاک، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ یہ مختلف کتابوں کے اندر یہ روایات کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گئے وہ اس میں یہ فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں کہ رب عز و جل اس کے اندر اتنے گناہگاروں کی بخشش وہ فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر قبرستان میں اس رات میں آپ تشریف لے کر گئے، اور خود فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک بکری کے بال کوئی گن کے دکھائے، اسے پھر اندازہ ہو کہ قبیلہ بنی کلب جو عرب میں سب سے زیادہ بکریوں کو پالنے والا، ان کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ، اور یا مراد کثیر لوگوں کی بخشش، یہ بیان کرنا مقصود ہوتا۔ یہی روایات میں کیا بیان فرمایا گیا؟ تو ایسی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو مسجدوں سے دور کریں، عبادت سے دور کریں۔ لوگ اگر عبادت کی طرف آئیں اور ہم انہیں مسجدوں سے دور بھگانے والے بن جائیں، نہ، ہمارے عمل، ہمارے قول، ہمارے فعل سے لوگ اس نیکی کی طرف آئیں، نہ کہ نیکی سے دور بھاگیں۔